اللہ 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 اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. اسلام نے ہمیں جہاں روزے کا حکم دیا ہے تو وہاں اس کے مسائل، اس کے فضائل، اس کا طریقہ کار، یہ سب کچھ اسلام نے بتایا ہے. سب سے پہلے تو روزے کا مطلب سمجھنا چاہیے. روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان تین کاموں سے رک جائے. اس کو روزہ کہا جاتا ہے. تو روزے کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے غروب آفتاب پر. جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو روزہ بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جائے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت روزہ کھولا جاتا ہے، افطاری کی جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے پہلے صبح کے وقت سحری کھا لیا کرو. اور آگے آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے. اب یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں، جو بھی کام کیا جائے اگر وہ سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں، سحری کھانے سے ایک تو انسان کو جسمانی طاقت ملتی ہے، اس کو انرجی ملتی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں کچھ قوت طاقت آ جاتی ہے. یہ تو اس کا دنیاوی فائدہ ہے اور دنیاوی برکت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک روحانیت بھی ہے سحری کھانے میں، اور اس روحانیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت سے تعبیر کیا ہے کہ اس سے انسان کے عمل میں پاور پیدا ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص ہمیں سحری کے وقت حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ان کے لیے سحری تیار کریں. جب ہم ان کے لیے سحری تیار کر کے لے کے جاتے تھے تو تھوڑا سا کھا کر باقی واپس کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مزید نہیں کھاتا. تو وہ کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے کہ آپ پہلے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ سحری تیار کرو، پھر جب ہم تیار کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں، باقی آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے، حضرت عمرو بن العاص جواب میں ارشاد فرماتے تھے کہ میں سحری اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے یا مجھے بھوک لگی ہوتی ہے. سحری میں اس لیے کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتے تھے. تو ہمارا جسمانی فائدہ تو ہے ہی، ظاہر ہے، اور دنیاوی فائدہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا. روزے کے اندر مزید روحانیت اور طاقت آ جائے گی. جب یہ روزہ ہم رکھیں گے تو اس میں ہم زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم کر سکیں گے اس کی برکت سے. تو ایک تو سحری کھانی چاہیے. دوسری چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ سحری میں افضل عمل یہ ہے، سنت عمل یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے. تاخیر سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے ہی یہ نیت کر لے کہ میں سحری کی نیت سے کھا رہا ہوں اور بس صبح نماز کے لیے اٹھوں گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سحری نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، روزہ تو اس کا ہو جائے گا.
لیکن یہ افضل طریقہ نہیں ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخر وقت میں سحری فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے پوچھا، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں سحری کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کھانا بند کر دیتے تھے تو اذان اور اس کے دوران اتنا وقفہ ہوتا تھا جتنے دورانیے میں 50 آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے، یعنی سحری بند کرنے میں بند کر لی، اب اس کے بعد اذان میں اتنا ٹائم ہے کہ 50 آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تو آپ اس کو 5 منٹ کہہ لیں، اندازاً 5-6 منٹ کہہ لیں، یعنی اذان سے 5-6 منٹ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری کھانا بند کر دیتے تھے۔ اب ہمارے ہاں سحری میں تاخیر کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جب مؤذن کی اللہ اکبر ہم سنتے ہیں اس وقت ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس وقت بھی کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی جب اذان ختم ہوگی اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ اذان اس وقت دی جاتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اذان وقت کے داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے وہ اذان معتبر ہی نہیں ہے۔ وقت سے پہلے اذان دی تو شریعت کہتی ہے کہ جب وقت داخل ہو تو اذان دوبارہ دیں، اس لیے کہ وقت سے پہلے اذان کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی فجر کی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لے تو فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر فجر کی اذان وقت ہونے سے پہلے دی جائے گی تو اذان بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو اذان اس وقت دی جاتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، یقینی طور پر اس وقت اذان دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کا انتظار کرنا بہت بڑی غلطی ہے، اس سے ہمارے روزے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کے روزے خراب ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور بہت زیادہ، یعنی آپ اگر 2 منٹ بعد سحری بند کر رہے ہیں تو 2 منٹ پہلے بند کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس سے کیا کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے؟ سوائے سستی اور غفلت کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ محض سستی کی وجہ سے یا ایک لاپرواہی کی وجہ سے کہ چلو اذان ہوگی تو کھا لیں گے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیں، موبائلوں میں موجود ہے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارڈ چھٹے ہوں اس پہ سحری افطاری کا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں سحری جس وقت بند ہو رہی ہے اس سے 3-4 منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دیں۔ یہ مطلب ہے سحری میں تاخیر کا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم سحری کر رہے ہیں، یہ تو سحری کا حکم ہے۔ افطاری کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر مع عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے، اس امت میں اس وقت تک برکت اور خیر رہے گی جب تک یہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ تو افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، سحری میں تاخیر سنت ہے، افطاری میں یہ مسنون ہے کہ جلد از جلد افطاری کی جائے۔ لیکن یہاں بھی جلد از جلد کا یہ مطلب نہیں کہ اذان سے پہلے افطاری کر لیں یا غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لیں۔ یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا، سورج غروب ہو چکا ہے، چاہے اذان ہوئی ہو چاہے اذان نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس بات کا یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر سورج غروب نہیں ہوا، اگرچہ کوئی اذان بھی دے دیتا ہے تو اس اذان پر بھی افطاری کھولنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ معیار اذان نہیں ہے۔ ممکن ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، اذان دینے والے سے 1 منٹ پہلے اذان دے دی ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے پاس وقت کو معیار بنائیں، کیلنڈر کو معیار بنائیں، اس کو دیکھیں، اس کے مطابق جب افطاری کا وقت ہو جائے اس کے بعد پھر افطاری کی جائے۔ اور افطاری کے اندر سنت عمل یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ذریعے افطار کرتے تھے، اور کھجور نہیں ہوتی تو پانی کے ذریعے افطار کرتے تھے۔ اور کھجور کھانا جس طرح افطاری میں سنت عمل ہے اسی طرح سحری میں بھی سنت عمل ہے۔ ہمارے ہاں افطاری میں تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، سحری میں اہتمام نہیں ہوتا اور یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح افطاری میں کھجور کھانا سنت ہے اسی طرح سحری میں بھی اس کا استعمال کرنا سنت عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری میں بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، اس سنت کو بھی پورا کرنا چاہیے۔
تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سحری بھی ہم دیکھیں ہم کس وقت کر رہے ہیں، اور افطار کو بھی دیکھیں کہ افطار کس وقت کر رہے ہیں، اور پھر افطاری جب کر لی جائے تو اس کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز میں غفلت ہو جاتی ہے کہ افطاری کر لی. بعض لوگ سحری میں ایسا کرتے ہیں سحری کی وہیں پر جا کر سو گئے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. بعض لوگ افطاری میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں، اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز ان سے چھوٹ جاتی ہے سستی کی وجہ سے. تو یہ تو بالکل ظاہر ہے، اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے، اس کی تو کوئی یعنی کوئی مسلمان، ہر مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے کہ آپ ایک فرض کو ادا کر لیا اور اسی کے اختتام پر دوسرا فرض آپ چھوڑ رہے ہیں جو اس روزے سے بھی زیادہ افضل فرض ہے. لہٰذا سحری بھی کی جائے، افطاری بھی کی جائے، لیکن فجر کی نماز کا بھی اہتمام ہو اور مغرب کی نماز کا بھی اہتمام ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ